خدا کے مقدس کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 25واں باب جو کہ 40 آیت پر مشتمل ہے۔ خیمہ اجتماع کے لیے نذرانے اور ہدیے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نذرانے لائے اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہے: سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کتان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور سنگ سلمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ عہد کا صندوق۔ اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تم اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا، اور اس کے اوپر گرد گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبے بنا کر ان پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سارے صندوق اٹھ جائیں، چوبے صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں۔ اور تو اس شہادت نامے کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کی 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گڑھ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کی کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامے کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ نظر کی روٹیوں کے لیے میز۔ اور تو 2 ہاتھ لمبی اور 1 ہاتھ چوڑی اور 1.5 ہاتھ اونچی کیکر کی ایک لکڑی کی میز بھی بنانا، اور اس کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کی گرد گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے چوگرد 4 انگل چوڑی ایک کنگنی لگانا، اور اس کنگنی کی گرد گرد ایک زرین تاج بنانا، اور سونے کے 4 کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پایوں کے مقابل ہوں گے، وہ کڑے کنگنی کے پاس ہوں گے تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں، اور کیکر کی لکڑی کی چوبے بنا کر ان کو سونے سے منڈنا تاکہ میز انہی سے اٹھائی جائے، اور تو اس کے طباق اور چمچے اور آفتابے اور انڈیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا، اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا۔ شمعدان۔ اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گڑھ کر بنائے جائے، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں، 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے، ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ہی ایک ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ہی ایک ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی 6 باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گڑھ کر بنایا جائے، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا،
यानी चिराग जलाए जाएं ताकि शमादान के सामने रोशनी हो और उसके गुलकीर और गुलदान खालिस सोने के हों। शमादान और ये सब ज़रूफ एक कंतार खालिस सोने के बने हुए हों। और देख, तू इनको ठीक इनके नमूनों के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।